آج کے سبق میں ہم سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ اس عبارت کا اجرا کریں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ تو سقا سب سے پہلی بات جو اس حوالہ سے ہوگی، اس پر سقا جو ہے یہ مفرد ہے یا مرکب؟ جی مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ پھر سوال ہوگا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف؟ بتاؤ، سقا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے۔ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو کیا بن گیا؟ یہ فعل۔ جب کوئی کلمہ فعل بن جائے تو پھر اس پر پہلا سوال کیا ہوگا؟ فعل متصرف ہے یا غیر متصرف؟ تو افعال غیر متصرف آپ نے پڑھے ہیں، افعال مقاربہ، افعال مدحوظم، افعال تعجب۔ مجھے بتاؤ سقا ان میں سے ہے؟ نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا یہ فعل غیر متصرف نہیں، فعل متصرف ہے۔ فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کی گردانیں آتی ہوں۔ پھر سوال ہوگا کہ یہ فعل تام ہے یا فعل ناقص؟ تو افعال ناقصہ کل آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ 17، کانا، سارا، ظلا، باتا وغیرہ۔ تو سقا کا شمار ان میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو پتہ چلا یہ فعل ناقص نہیں، فعل تام ہے۔ فعل تام ہے تو پھر سوال ہوگا یہ فعل معروف ہے یا مجہول؟ تو بتائیے یہ فعل معروف ہے مجہول ہے؟ فعل معروف ہے، فعل معروف ہے۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم ہو۔ پھر سوال ہوگا یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ تو بتائیں بھائی آپ، یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل لازم ہے یا متعدی؟ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہم پہلے کریں گے ترجمہ۔ ترجمہ میں اگر نے کا لفظ آ جائے تو فعل متعدی ہوگا، نے کا لفظ نہ آئے تو فعل۔ سقا کا معنی ہے اس نے سیراب کیا، اس نے پلایا۔ تو نے کا لفظ آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا تو پتہ چل گیا یہ لازم نہیں، یہ متعدی ہے۔ اگر متعدی ہے تو پھر سوال ہوگا یہ متعدی بیاک مفعول ہے، متعدی بدو مفعول ہے یا متعدی بسے مفعول ہے؟ تو مجھے بتائیے سقا متعدی بیاک مفعول ہے، بدو مفعول ہے یا بسے مفعول ہے؟ متعدی بیاک مفعول ہے۔ متعدی بیاک مفعول کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مفعول کا تقاضا کرے، جو ایک مفعول کا۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ سقا پر یہ سوال ہوگا یہ مورب ہے یا مبنی؟ بتاؤ سقا مورب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے، شاباش۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ پھر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل۔ آپ بتائیں سقا جو ہے یہ مبنی الاصل ہے، مبنی غیر الاصل ہے؟ مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں، ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف، اور بعض کہتے ہیں جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ ماضی ہے، تو ماضی کیا ہوئی؟ یہ مبنی ہے، اور مبنی بھی کون سی؟ مبنی الاصل۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو آپ پیچھے پڑھ آئے ہو نحومیر کے اندر بھی فعل پر بحث دو طرح سے ہوتی ہے، اعراب کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے۔ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوتی کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے، البتہ فاعل کے لحاظ سے بحث ماضی پر ہوتی ہے۔ فاعل کے لحاظ سے بحث ماضی پر ہوتی ہے۔ تو اب ہم فاعل کے لحاظ سے ماضی پر بحث کریں گے، تو آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم کریں گے سیغوں کی تقسیم، 2 سیغے ایک طرف، 12 سیغے ایک طرف۔ یہ آپ مجھے بتائیے سقا 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے نا۔ سیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ماضی ہو خواہ مضارع ہو، ان 2 کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بقیہ 12 سیغوں کا
خواہ ماضی ہوں خواہ مضارع ہو فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. یہی دو سیغے ہیں جن کا فاعل تلاش کرنا پڑتا. ماضی کے اندر 12 سیغوں میں تو ضمیر بارز ہوتی ہے اور مضارع کے اندر 9 سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور 3 سیغوں میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں 2 سیغے بچ گئے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. خواہ ماضی ہوں خواہ مضارع ہوں ان میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے. کیا مطلب جائز الاستتار کا؟ یعنی اس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، فاعل بن جاتا ہے. اب اس میں ظاہر کب فاعل بنے گا اور کب نہیں بنے گا یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا. طریقہ کار یہی ہے کہ ان 2 سیغوں کو ہم دیکھیں گے یہ ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں ہے. اگر ابتدائے کلام میں ہے تو پھر ان کا فاعل ظاہر آئے گا اکثر طور پر، اور اگر درمیانے کلام میں ہوں تو پھر ان کا فاعل ضمیر آئے گا. پھر اس کے اندر بھی تفصیل ہے جو پیچھے علامہ الفہ الشیخ الامام میں گزر چکی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے سقا ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں؟ ابتدائے کلام میں ہے تو پھر فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ فاعل ظاہر آئے گا. تو اس کا فاعل کون ہے؟ اسم جلالت. کون ہے اس کا فاعل؟ اسم جلالت ہے. اللہ. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھی فعل پر ہونے والی بحث. آگے کیا جی؟ کلمہ اسم جلالت، اللہ تعالی کا مبارک بابرکت نام. وہی سوال ہوگا اللہ مفرد مرکب؟ مفرد. اسم فعل حرف؟ اسم. علامات اسم میں سے کون سی علامت؟ الف لام ہے اور یہ علم بھی ہے اور یہ علم بھی ہے. پھر سوال ہوگا یہ مورب ہے یا تو بتاؤ یہ مورب ہے مبنی؟ مورب ہے، کیونکہ اگر مبنی بناؤ گے تو مبنی الاصل بن نہیں سکتا، مبنی غیر الاصل بنے گا. مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. ان 8 قسموں میں سے کسی قسم میں سے بھی اس میں جلالت نہیں ہے. پتہ چلا یہ مبنی نہیں ہو سکتا، یہ مورب ہے. تو جب مورب بن گیا پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ تو اس میں جلالت معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے. اب معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ چھٹی قسم معرف باللام. پھر سوال ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو بتاؤ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی. پھر کیا سوال ہوگا یہ واحد ہے تثنیہ ہے یا جمع؟ تو آپ مجھے بتائیے اس میں تثنیہ جمع کی علامات میں سے کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ واحد ہوا. پھر کیا سوال ہوگا؟ عامل ہے یا نہیں؟ بتا اس میں جلالت عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع. مجھے بتا اس میں جلالت معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے. شاباش، کیونکہ اس سے پہلے سقا عامل موجود ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی تو حالت دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں اکمل بھائی؟ کیا کرتے ہیں؟ عامل دیکھتے ہیں. جیسا عامل ہوتا ہے ویسی حالت ہوتی ہے. عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل مانوی. آپ مجھے یہ بتائیے خالد بھائی اس میں جلالت کا عامل لفظی عامل مانوی؟ عامل لفظی ہے. عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو. عامل لفظی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ جی آپ مجھے بتائیے اس میں جلالت کا عامل سق اللہ سراہ میں اس میں جلالت کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے ہے؟ جی آپ بتائیے. افعال عاملہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ افعال عاملہ میں سے کون سا فعل ہے؟ سقا. یہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟ فعل متعدی ہے. تو فعل متعدی کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. تو اس میں جلالت کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، ساتھ اسماء کو نصب بھی دیتا ہے نا. کیا بن رہا ہے ترکیب میں اس میں جلالت؟ فاعل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس میں جلالت کی حالت کون سی ہوئی؟ رفعی حالت. رفعی حالت کیوں ہے؟
یہ سقا کا فاعل ہے، سقا کا فاعل ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا جی، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو بتا بھائی اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ اس میں جلالت مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے جی۔ پھر کیا سوال ہوگا 9واں، اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ تنوین آئے گی یا نہیں؟ تو بتائیے اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی۔ کتنے اسماء پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ ان 5 میں سے یہ کون سا ہے؟ معرف باللام، اور معرف باللام پر تنوین نہیں آتی۔ آگے کون سا کلمہ آ گیا؟ سراہ، سرا، کیا؟ سرا جی۔ یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے۔ اسم ہے فعل ہے حرف؟ اسم۔ علامت اسم میں سے کون سی علامت ہے؟ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ مضاف ہو رہا ہے جی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مورب ہے مبنی؟ مورب ہے مبنی؟ مورب ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ سراہو میں سرا معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ 7ویں قسم کون سی ہے؟ وہ اسم معرفہ بنی دا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک اسم کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا۔ اضافت لفظیہ مضاف کو معرفہ نہیں بناتی ہے، اضافت معنویہ مضاف کو معرفہ بناتی ہے۔ اس لیے ساتھ میں یہ قید لگا دی کہ مضاف کون سا ہو؟ اضافت معنویہ والا۔ تو یہ سرا جو ہے ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ تو یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ، کیونکہ یہ اضافت معنویہ ہے، اضافت معرفہ کی طرف ہے۔ اضافت معنویہ میں جب ناکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوتی ہے تو ناکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ ناکرہ کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ ہو گیا معرفہ جی۔ پھر سوال ہوگا جی یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ سرا جی مذکر ہے یا مؤنث؟ اس کے آخر میں تو علی مقصورہ کھڑا ہے۔ علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تو الف مقصورہ تو سرا کے آخر میں موجود ہے، آپ کہہ رہے ہو یہ مذکر ہے جبکہ علامت تو تانیث والی پائی جا رہی ہے جی۔ آپ بتائیں۔ واو سے بدلا ہوا، یہ واو سے نہیں، یا سے بدلا ہوا ہے۔ الف مقصورہ اس وقت تانیث کی علامت بنتا ہے جب وہ زائد ہو۔ یہ تو یہاں سے بدل کر آیا ہے، اگر اس سے بدلا ہوا نہ ہوتا، جیسے دور با کے اندر آخر میں علی مقصورہ نظر آ رہا ہے نا، وہ کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے، اس کے حروف اصلیہ ضاد را با ہیں، وہ کسی سے بدلا ہوا نہیں، وہ زائد ہے، پکی بات ہے، وہ تانیث کی علامت ہے۔ اور سرا کے اندر جو ہمیں الف مقصورہ نظر آ رہا ہے یہ یا سے بدلا ہوا ہے قالا با والے قانون کے مطابق۔ تو اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ سارا اور یا ہیں، سارا اور یہ تو بدلا ہوا ہے، لہذا یہ تانیث کی علامت نہیں بن سکتا۔ تو سرا جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مذکر یا مؤنث؟ یہ بنے گا مذکر۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یا جمع؟ بتا سرا میں تثنیہ جمع کی علامت نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، تو پھر یہ کیا بن گیا؟ واحد۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ عامل ہے یا نہیں؟ بتا سراہو میں سرا عامل ہے یا نہیں؟ یہ آگے مضاف نہیں ہو رہا، مضاف ہو رہا ہے، تو سرا جو ہے یہ بحثیت مضاف کیا ہے؟ عامل ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ بتاؤ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے، شاباش۔ یہ کیا ہے؟ معمول ہے، اس کا عامل اس سے پہلے موجود ہے، اس کا عامل اس سے پہلے موجود ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو حالت دیکھنے کے لیے عامل کو دیکھا جاتا ہے، اور عامل کی ہیں 2 قسمیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ مجھے آپ یہ بتائیے سرا کا عامل معنوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
عامل مانوی کی قسمیں تو صرف دو ہی ہیں، ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، ابتدا یہاں سے ہو نہیں رہی، مبتدا یہ بن نہیں سکتا، اور دوسرا کیا تھا فعل مضارع کا نواسب جوازم سے خالی ہونا، یہ بھی فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، سرا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر دیکھتے تو پتہ چلا عامل مانوی نہیں ہے، تو جب عامل مانوی نہیں تو پھر کون سا عامل ہوگا؟ عامل لفظی ہوگا۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مجھے آپ یہ بتائیے سرا کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے ہے؟ اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے، سرا کا عامل پوچھ رہا ہوں، اس کا عامل افعال عاملہ میں سے ہے۔ اور بھائی آپ نے ابھی تو مجھے بتایا ہے سکا جو ہے یہ فعل متعدی ہے اور متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، 7 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے یہ متعدی بیاک مفعول ہے، فاعل تو اس کا اسم جلالت ہے، اس کا مفعول بھی ہی نہیں بنانا ہے، بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ تو یہ کیا بنے گا؟ سکا کا مفعول بنے گا۔ تو اس سے پہلے عامل جو ہے وہ عامل لفظی موجود ہے، اور عامل لفظی کی 3 قسموں میں سے افعال عاملہ میں سے فعل سکا موجود ہے، اور یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے، اور متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، 7 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور یہ متعدی کون سا؟ بیاک مفعول ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر سرا کا عامل پہلے موجود ہے کہ نہیں؟ فعل موجود ہے سقا، کون سا فعل موجود ہے؟ سقا۔ تو یہ فعل متعدی ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو بتاؤ سرا کی پھر حالت کون سی ہوئی؟ نصبی حالت ہوئی، کون سی؟ نصبی حالت۔ کیوں ہے؟ یہ سقا کا مفعول بھی ہے، کیا ہے یہ سقا کا مفعول بھی، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہمیں پتہ چل گئی، حالت اس کی نصبی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نصب دینے والا عامل فعل موجود ہے اور وہ فعل متعدی ہے۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ اس کو پڑھیں گے کیسے، یعنی اس کی حالت نصبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں تلاش کریں گے، جون سی قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا۔ جی بتائیے اکمل بھائی، سرا کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ 13ویں قسم۔ شاباش، 13ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ 13ویں قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری آتا ہے۔ اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر نہ آئے۔ سرا کی حالت نصبی ہے لیکن نصب ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کہیں گے بھائی اس کا اعراب لفظی نہیں ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، اور اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں نظر نہ آئے۔ تو 13ویں قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ حالت اس کی ہے نصبی، تو نصب کس طرح آیا ہے؟ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ۔ پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ آخری سوال جی، اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ بتا آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی۔ کتنے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ پہلا اسم کون سا ہے؟ مبنی پر تنوین نہیں آتی۔ دوسرا اسم غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ تیسرا معرب باللام پر تنوین نہیں آتی۔ چوتھا مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ پانچواں وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو، اور ابن یا ابنتن کی آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو علم موصوف پر تنوین نہیں آتی۔ ان 5 میں سے کون سا ہے جی؟ سرا مضاف ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اتنی بات ہونی تھی۔ آگے آ گئی ہے ضمیر، کیا آ گئی؟ وہی سوال ہوگا مفرد ہے یا مرکب؟ جی مفرد ہے مرکب؟ مفرد اسم ہے فعل حرف اسم ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ مورب ہے یا مبنی؟ بتائیے جی، ضمیر مورب ہے مبنی؟ مبنی ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ مبنی کی پھر کتنی قسمیں حضرت؟ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل۔ آپ مجھے یہ بتائیے ضمیر مبنی الاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا۔ تو بتائیے مبنی الاصل ہے غیر اصل ہے؟ غیر الاصل ہے۔ مبنی غیر اصل کی
کا دوسرا نام کیا جی؟ इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में पढ़ी हैं? 8 किस्में पढ़ी हैं। उन 8 किस्मों के नाम बताओ। اسماء مجموعات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء صفات، اسماء ظروف، اسماء قراءات اور مرکب بنائی۔ ٹھیک سنا دیا اس نے۔ بتائیے ان 8 قسموں میں سے کس قسم میں سے ہے ضمیر؟ اسماء مجموعات میں سے اسماء مضمرات میں سے۔ ضمیر کی تعریف کیا بلند آواز سے سناؤ۔ ضمیر وہ سمجھ متکلم میں مخاطب یا صغیر پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکماً ہو چکا، جس کا ذکر ہو چکا اسے مرجع کا ذکر ہو رہا، جس کا ذکر ہو رہا اس ضمیر راجع یا عائد کہتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہے کیا جی؟ مبنی غیر الاصل۔ کیا بن گیا؟ مبنی غیر الاصل کی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اچھا ضمیر کی بات پوری کر لیں۔ اچھا یہ ہے ضمیر، تو ضمیر کا مرجع ضرور ہوتا ہے، ضمیر کا مرجع ضرور ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے سراہو اس ضمیر کا مرجع کون سا ہے؟ او پیچھے جو کھڑا ہے نا عبد القاہر، کون ہے؟ عبد القاہر۔ اس ضمیر کا کیا ہے؟ مرجع ہے۔ راجع اور مرجع کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 5 چیزوں میں، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث میں۔ 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے 1 اور مذکر مؤنث میں سے 1۔ ظاہر ہے مذکر اور مؤنث 2 تو نہیں نہ ہو سکتے، واحد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یا واحد یا تثنیہ یا جمع۔ تو اب دیکھیے ہم نے مطابقت پوری کرنی ہے۔ عبد القاہر مذکر ہے مؤنث، اور ضمیر دیکھ لو، ضمیر مذکر کیا مؤنث کی، ضمیر بھی مذکر کیا، مرجع بھی مذکر ہے، اور ضمیر بھی واحد کیا، مرجع بھی واحد ہے۔ تو مطابقت پوری ہوئی کہ نہیں؟ اچھا یہ ضمیر کی پھر ابتدان کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ سرا کے ساتھ آنے والی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ بن گئی ضمیر متصل۔ ضمیر متصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل۔ مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ آپ بتائیے سرا کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے یا مجرور متصل ہے؟ کیا ہے؟ مجرور متصل ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہے۔ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ سق اللہ سراہو محل جر میں ہے کہ نہیں؟ وہی حالت اس کی جری ہے نا، مضاف الیہ ہے، محل جر میں بھی واقع ہے اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہے۔ اس کا عامل کون ہے؟ مضاف ہے۔ یہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور محل جر میں بھی واقع ہے۔ ضمیر مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے اکمل بھائی؟ صرف 2 جگہوں پر آتی ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ تیسری جگہ آپ کو ضمیر مجرور متصل نظر نہیں آئے گی، یا حرف جار کے ساتھ آئے گی یا اسم کے ساتھ آئے گی۔ حرف جار کے ساتھ آ جائے تو مجرور ہوگی، اسم کے ساتھ آ جائے تو مضاف الیہ ہوگی۔ یہاں پر حرف جار کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ ہے تو کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی۔ جی اب اس پر کیا سوال ہوگا؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ یا نکرہ یہ تو ہو گیا۔ یہ معرفہ یا نکرہ بتاؤ ضمیر۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ اسماء مضمرات میں سے ضمیر ہے، یہ معرفہ ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتاؤ یہ مذکر کی ضمیر ہے مؤنث کی؟ مذکر کی ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ واحد کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی؟ واحد کی ہے۔ کس کی ہے؟ واحد کی ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ عامل ہے یا نہیں؟ بتاؤ یہ عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ تو بتاؤ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے کیونکہ اس کا عامل اس کے ساتھ پہلے موجود ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس سے پہلے کیا کریں گے؟ عامل دیکھیں گے۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ بتا اس کا عامل لفظی ہے، عامل معنوی ہے؟ عامل لفظی ہے۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ 3 قسموں میں سے کس قسم میں سے ضمیر کا عامل ہے؟ اسماء عاملہ میں سے۔ اسماء عاملہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 11 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مضاف۔ اور مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ پھر اضافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں پڑھی ہیں آپ نے۔ کتنی؟ اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ۔ یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت معنویہ ہے۔ کون سی اضافت ہے؟ میں نے آپ کو آسان فارم پہچان یہ بتائی ہے۔ آپ مضاف کو دیکھیں وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں۔ اگر مضاف صیغہ صفت نہیں، پکی بات ہے اضافت معنویہ ہوگی۔ کون سی اضافت ہوگی؟ تو سرا صیغہ صفت ہے نہیں ہے تو کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت معنویہ ہے۔ جی
تو اس سے پہلے عامل کون ہے؟ مضاف ہے، تو پھر ضمیر کی حالت کون سی ہوگی؟ جری ہوگی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو بتاؤ 16 قسموں میں تلاش کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں اور ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ محلن مجرور ہے، یہ کیا ہے؟ محلن مجرور ہے۔ پھر سوال ہوگا بھی اس پر تنوین آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیوں؟ یہ مبنی ہے، یہ اور مبنی پر تنوین نہیں آتی، مبنی پر تنوین نہیں آتی۔ جی سق اللہ سراہ، اس کا اجرا ہو گیا۔ اب آگے ہے جعل الجنت مثواہ، یہ درمیان میں واو ہے، واو مفرد ہے مرکب؟ مفرد۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف؟ حرف ہے۔ حروف عاملہ میں سے ہے، غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف غیر عاملہ میں سے ہے۔ حروف غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں۔ ان 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ 16ویں قسم حروف عاطفہ۔ حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ کون کون سے؟ واو، فا، ثم، حتی، جعل، یہ مفرد ہے مرکب؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف؟ فعل ہے۔ تو جب کوئی کلمہ فعل بن جائے پھر اس پر پہلا سوال کیا ہوگا؟ بتا یہ فعل متصرف ہے یا غیر متصرف؟ فعل متصرف ہے، کیونکہ افعال غیر متصرفہ جو ہیں وہ افعال مقاربہ، افعال مدود، ہم افعال تعجب ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے، تو پتہ چل گیا یہ فعل متصرف ہے۔ تو جب فعل متصرف بن گیا تو پھر کیا سوال ہوگا جی؟ فعل تام ہے، فعل ناقص؟ فعل تام ہے یا فعل ناقص؟ بتا، جعل فعل تام ہے یا ناقص؟ فعل تام ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ فعل معروف ہے، فعل مجہول؟ بتا یہ فعل معروف ہے یا مجہول؟ فعل معروف۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ اس کی نسبت فاعل کی طرف، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو۔ جی پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل لازم ہے یا بتا، جعل لازم ہے یا متعدی؟ لازم ہے۔ اچھا اس کا مصدر کیا پڑا ہے؟ الجاز کرنا۔ کرنا، بنانا۔ جعل، پھر یہ بتائیے یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی۔ فعل متعدی ہے۔ فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا تھا؟ صیغہ واحد مذکر کا ماضی کا بنا کر ترجمہ کر لیں، ترجمہ میں نے کا لفظ آ جائے تو متعدی ہے، نے کا لفظ نہ آئے تو لازم ہوتا ہے۔ تو الجعل مصدر سے ہے، واحد مذکر کا ماضی آ گیا جعل، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس ایک مرد نے کیا یا اس ایک مرد نے بنایا۔ الجعل کا معنی کرنا، بنانا ہے نا، تو یہ کون سا فعل ہوا؟ متعدی۔ جی فعل متعدی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بس مفعول۔ جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ متعدی بیک مفعول ہے، متعدی بدو مفعول ہے یا متعدی بس مفعول ہے؟ متعدی بدو مفعول آپ نے پڑھے ہوئے ہیں افعال قلوب، کون کون سے ہیں؟ جی افعال قلوب کون کون سے ہیں؟ علمت، رأیت، وجدت، حسبت، قلت، ظننت، زعمت۔ جعل یہ ان 7 میں سے ہے؟ نہیں ہے، تو پھر یہ متعدی بدو مفعول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ متعدی بیاک مفعول ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر اس کے 2 مفعول آ گئے ہیں جعل کے۔ الجنت بھی اس کا مفعول بھی ہے، مسواہ بھی اس کا مفعول بھی ہے، حالانکہ یہ جو جعل ہے یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ قاعدہ یاد رکھنا، جعل اگر خالقہ کے معنی میں ہو، جعل خالقہ کے معنی میں ہو تو یہ ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ اس وقت متعدی بیک مفعول ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سیارہ کے معنی میں ہو، کس معنی میں؟ یہ سیارہ صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا معنی ہوگا بنا دیا، کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ سیارہ کے معنی میں ہو تو اس وقت یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ خالقہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، سیارہ کے معنی میں ہو تو 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں پر آپ کو جعل کے 2 مفعول نظر آ جائیں پکی بات ہے وہاں پر وہ سیارہ کے معنی میں ہوگا، اور جہاں اس کا ایک مفعول نظر آئے وہاں یہ خالقہ کے معنی میں ہوگا۔ تو
تو بتائیے جعل متعدی بیا کا مفعول ہے بدو مفعول ہے؟ متعدی بدو مفعول ہے، متعدی کیونکہ یہ سیارہ کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ سیارہ کے معنی میں۔ پھر کیا سوال ہوگا جعل پر؟ مورب ہے یا مبنی؟ بتاؤ جعل فعل مورب ہے مبنی ہے؟ مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ مبنی الاصل مبنی غیر الاصل۔ جعل مبنی الاصل ہے مبنی غیر الاصل ہے؟ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں، ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ یہ کیا ہو گیا؟ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ ان تین میں سے یہ ماضی کا صیغہ ہے جی۔ پھر اس پر یہ سوال ہوگا بھی اس کی حالت کون سی ہے؟ ماضی بھائی مبنی ہوتی ہے، مبنی کا اعراب آپ نے پڑھا فعل پر بس دو طرح سے ہوتی ہے، اعراب کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے۔ اعراب کے لحاظ سے بس ماضی پر نہیں ہوگی کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے، البتہ فاعل کے لحاظ سے بحث جو ہے وہ ماضی پر ہوگی۔ تو فاعل کے لحاظ سے بحث کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم سیغوں کی کریں گے تقسیم، 12 سیغے ایک طرف اور 2 سیغے ایک طرف۔ تو بتائیے مجھے جعل یہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے۔ تو تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں گے یہ ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں۔ اگر ابتدائے کلام میں ہے تو فاعل ظاہر، اگر درمیانے کلام میں ہے تو فاعل ضمیر آئے گا۔ مجھے بتاؤ جعل درمیانے کلام میں ہے یا ابتدائے کلام میں؟ درمیانے کلام میں ہے۔ کہاں ہے؟ درمیانے کلام میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 سیغے مبتدا کی خبر بن رہے ہوں یا موصول کا صلہ بن رہے ہوں یا موصوف کی صفت بن رہے ہوں یا ذوالحال کا حال بن رہے ہوں یا معطوف علیہ کا معطوف بن رہے ہوں۔ معطوف علیہ کا یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے؟ جعل معطوف ہے۔ کیا ہے؟ جعل سے پہلے واو عاطفہ موجود ہے، جعل کا عطف ہے ثقافل پر۔ کس پر ہے؟ یعنی جعل الجنت مثواہ، اس جملے کا عطف ہے ثقل اللہ سراہ پر۔ تو یہ معطوف علیہ کا معطوف ہے، تو یہ معطوف علیہ کا معطوف بن رہا ہے۔ اب فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ فاعل ضمیر آئے گا، فاعل ضمیر آئے گا۔ تو بتاؤ جعل کا پھر فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر۔ کیا نکالیں گے؟ ہوا ضمیر۔ یہ 2 سیغے جو ان میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے، ضمیر مستتر۔ تو جعل کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہوا۔ تو اس کا فاعل کون ہے جی؟ ہوا ضمیر ہے۔ آگے آ گیا جی الجنتا۔ کیا؟ الجنتا۔ وہی جو بحث اسم پر ہوتی ہے ساری کی ساری الجنت پر بھی ہو جائے گی۔ ہم صرف یہی پوچھیں گے الجنت کی حالت کون سی ہے؟ الجنت کی حالت کون سی ہے؟ تو حالت دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامل کو دیکھتے ہیں۔ عامل کی 2 قسمیں، عامل لفظی عامل مانوی۔ الجنت کا عامل لفظی ہے مانوی ہے؟ عامل لفظی ہے۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ الجنت کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے؟ افعال عاملہ میں سے جعل فعل ہے اور یہ فعل متعدی ہے اور متعدی بدو مفعول ہے۔ تو بتاؤ الجنت کی حالت پھر کون سی ہوگی؟ نسبی حالت ہوگی۔ کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت۔ کیوں ہے؟ یہ جعل کا مفعول بھی ہے، جعل کا، اور اس کو نصب کس نے دیا؟ جعل فعل نے۔ جعل اور فعل متعدی کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع اور ساتھ اسماء کو نصب دیتا ہے۔ تو فاعل اس کا ہوا ضمیر، الجنت کیا بنے گا؟ مفعول بھی۔ اس کو نصب کس نے دیا؟ جعل نے۔ کس نے دیا؟ تو حالت الجنت کی کون سی ہوگی؟ نسبی حالت۔ کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، کس کا؟ جعل فعل کا۔ پھر سوال ہوگا جی اس کو پڑھیں گے کیا سے؟ تو 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ یہ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح۔ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معرب باللام ہے۔ الجنت پر بھی بات ہوگی۔ آگے چلتے ہیں مثواہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ مثواہ کی طرف جی مثوا، وہی سوال جو پہلے سرا پر ہوا وہی مثوا پر ہوگا۔ مثوا کی حالت کون سی ہے بھائی؟ رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟
نسبی ہے. کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. کس کا؟ جعل فعل کا. کیونکہ جعل متعدی بدو مفعول ہے. پہلا مفعول الجنت ہے اور دوسرا مفعول مسوا ہے. یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا مسوا کا؟ 13ویں قسم کون سی ہے؟ اسم مکسور. کون سی ہے؟ اسم مکسور. تو مسوا ویسے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی کہے آخر میں بھائی علی مکسورہ موجود ہے، الف موجود ہے، وہ تانیث کی علامت ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی موجود تو ہے لیکن وہ زائدہ نہیں ہے، وہ تبدیل ہو کے آیا ہے، اس لیے تانیث کی علامت نہیں بن سکتا. پھر اس پر تنوین پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا مسوا مضاف ہو رہا ہے تو پھر ضمیر کی حالت کون سی ہوگی؟ جری حالت ہے. جری حالت کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. ضمیر کا مضاف کون ہے؟ مسوا. مسوا کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ جعل کا مفعول بھی ہے. الجنت کی کون سی حالت ہے؟ اس کی بھی نسبی حالت ہے. کیوں؟ یہ جعل کا مفعول بھی ہے. یاد رکھنا جو افعال دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، جو افعال تقاضا کرتے ہیں، بعد میں آنے والے جو مفعول ہوتے ہیں، وہ افعال جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، بعد میں آنے والے جو مفعول ہوتے ہیں وہ دونوں مفعول بھی بنتے ہیں. دونوں مفعول بھی بنتے ہیں. تو الجنت بھی جعل کا مفعول بھی ہے اور مسواہ یہ بھی جعل کا مفعول بھی